ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ حضرت عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ زندگی میں انسان کے اوپر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں۔ جوانی ہے تو اس کے مقابلے میں بڑھاپا ہے، اسی طریقے سے صحت ہے، تندرستی کا زمانہ ہے اور اس کے مقابلے میں بیماری ہے، اسی طریقے سے مالداری اور توانگری ہے اور اس کے مقابلے میں فقر اور حاجت مندی ہے، اسی طریقے سے فراغت کا زمانہ ہے اور ایک مشغولیت کا زمانہ ہے، اور ایک زندگی ہے اس کے مقابلے میں موت ہے۔ انسان کو جو مہلت کا موقع ملے، کام کا موقع ملے، اس کام کو کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بعد میں جا کر یہ کام کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو تم فائدہ مند سمجھو، 5 چیزوں سے تم جلدی سے فائدہ اٹھا لو، 5 مزید دوسری چیزیں آنے سے پہلے۔ ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا جوانی کا، کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے تم کام کر لو۔ انسان کے اوپر ایک حال طاری ہوتا ہے بچپن کا، لڑکپن کا۔ بچپن اور لڑکپن تو یوں ہی کھیلتے کودتے ہی گزر جاتا ہے، کچھ ہوش بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بھی نہیں کیا۔ لیکن کام کا موقع جو ہے وہ جوانی سے ہے، 15 سال کی عمر سے ہے۔ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے 15 سال کی عمر سے ہے، لڑکیوں کے لیے 9 سال کی عمر سے جوانی کا زمانہ شروع ہے۔ تو جوانی کے زمانے کو، جوانی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ساری قوت مجتمع ہوتی ہے اور کوئی مشکل کام جوان کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے۔ وہ سمندر بھی آ جائے تو اس کو پار کر جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کر لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ جوانی سدا رہے گی نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہاری جوانی یہ ڈھل جائے گی۔ جیسے سورج چڑھتا ہے گرمی تیز ہوتی جاتی ہے، لیکن جب ڈھلتا ہے ڈھلنا ضروری ہے، ڈھل ضرور جائے گا، ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیزی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جوانی ہے، جوانی کا زور ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، بہت بڑا انعام ہے یہ جوانی کا زمانہ۔ جوانی کا زمانہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ واپس آ جائے۔ 2 دن کو یہ جوانی دے دے ادھار بچپن، جوانی میں آ کر اپنے بچپن کی تمنا کر رہا ہے انسان، کیونکہ بچپن میں جو معصومیت ہوتی ہے اور کھیلنے کا موقع ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، وہ جوان ہونے کے بعد کہاں، اب تو ذمہ داری آ گئی۔ لیکن حقیقتاً لطف اٹھانے کا موقع یہ جوانی کا ہے۔ اس جوانی کو اگر انسان کنٹرول کر لے، گناہوں سے آدمی بچ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، تو بڑھاپے میں وہ فائدے میں رہے گا۔
بڑھاپے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، فائدے میں رہے گا، قبر کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، فائدے میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ جوانی کا زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور مستی میں گزر جاتا ہے، اس وجہ سے تنبیہ کی، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ بڑھاپا طاری ہونے سے پہلے پہلے، تمہارے پیٹ کی آنتیں کمزور ہونے سے پہلے، تمہارے پاؤں کی قوت کمزور ہونے سے پہلے پہلے تم اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ جوانی سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جوانی سے فائدہ اٹھانے کا مطلب موج مستی کرنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موج مستی کی ترغیب نہیں دی، نہیں۔ جوانی سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس جوانی کو تم اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر لو۔ اس جوانی کے اندر اگر تم رات دن بھی جاگو گے تو تمہارے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بڑھاپے میں جا کر تم اگر کہو کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جاگتا ہوں تو جاگ نہیں سکو گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر عبادت کرتا ہوں، بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکو گے۔ اس سے پہلے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ ایک اور حال کا ذکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصحتک قبل سقمک۔ انسان کے اوپر دو حال آتے ہیں، کبھی بیمار ہے کبھی تندرست ہے، کبھی بیمار ہے کبھی تندرست ہے، اور اللہ نے بیشتر تندرست رکھا ہے، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لوگ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور اگر بیماری ہے بھی تو لاچار ہم نہیں ہو گئے، بستر کے ساتھ لگ نہیں گئے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس صحت کے وقت کی قدر کر لو، اس تندرستی کے وقت کی قدر کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بیماری طاری ہو جائے۔ ایک ذرا انگلی کی رگ ٹیڑھی ہو جائے، ایک انگلی میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو ہائے ہائے کہہ کر ہم بستر پہ پڑ جاتے ہیں، اور اس وقت تمنائیں کرتے ہیں کاش میں دروازے سے باہر نکل سکتا، میں ہسپتال کے کمرے سے نکل سکتا، میں ذرا اپنے دوستوں سے مل سکتا، میں ذرا مسجد میں جا سکتا، تمنائیں کرتے ہیں، لیکن بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس وقت خیال آتا ہے کہ میں کتنا تندرست تھا، میں دوڑتا بھاگتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کئی گھنٹے دوڑنے بھاگنے کے باوجود میں بالکل فٹ رہتا تھا، سب کچھ یاد آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان ناشکرا ہے، صحت مندی کی حالت کی اسے قدر نہیں ہے، صحت مندی کی قدر کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت مندی اور تندرستی کے زمانے کی قدر کر لو۔ اس وقت جو تم نماز پڑھ سکو گے، اس وقت تم اللہ کے حضور رو سکو گے، اس وقت جو تم رت جگہ کر سکو گے، بڑھاپے کے اندر تم نہیں کر سکو گے۔ بڑھاپے میں تمہیں موقع نہیں ملے گا اور تمہاری کمر دکھنے لگے گی، پاؤں دکھنے لگیں گے اور تمہارا سر دکھنے لگے گا، معلوم نہیں کیسے کیسے عوارض پیش آئیں گے، تمہارا دماغ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تم اپنی جوانی کی قدر کر لو اور تم اپنی اس تندرستی کی قدر کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو۔ فرمایا وغناک قبل فقرک، آدمی کے پاس مال آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ مالدار رہوں گا، جبکہ مال ایک ڈھلتا سایہ ہے، ڈھلتا سایہ۔ سایہ کیا ہے؟ کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا۔ سورج کبھی اس کو عروج حاصل ہے اور کبھی ڈھل جاتا ہے، اس کو تنزل ہو جاتا ہے۔ مال بھی ایسے ہی ہے، مال کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ مال کے بارے میں فرمایا ظل زائل، ایک ڈھلتا سایہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، صبح ہیرو شام کو زیرو۔ صبح آپ کے پاس بہترین مال، بہترین جائیداد، لیکن شام ہوتے ہوتے سارا مال ختم ہو گیا، ڈاکو لے گیا، کسی ضرورت کی وجہ سے تم نے سب کچھ دے دیا۔ تو مال کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن مال ہے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر کر لو۔ جب مال آئے تو اس کو اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث غالباً میں آپ کو سنا چکا ہوں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم بڑے خسارے میں ہیں۔ کون لوگ؟ جو مال کو جمع کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا، ہاں جو دائیں بائیں آگے پیچھے خوب خرچ کرتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں، وہ خسارے سے بچ جائیں گے، گھاٹے سے بچ جائیں گے، نقصان سے اور برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ مال کے آنے کے بعد اس کو پکڑے رہنا عیب کی بات ہے۔ مال کو جس قدر خرچ کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ زیادہ دے گا۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب فقیر ہو جاؤ، جب تنگ دست ہو جاؤ، اس وقت کو کہنے لگتے ہو کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں آج غریبوں کو دیتا، میں آج محتاجوں کو دیتا، مسکینوں کو دیتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ یہ کاش سے کام نہیں چلتا۔ جس وقت تمہارے پاس مال ہو اس وقت کر کے دکھاؤ۔ وہ بہترین آدمی ہے، قابل رشک آدمی ہے جس کے پاس مال ہو اور اللہ نے اسے خرچ کرنے کے لیے مسلط کر دیا ہو، اس کو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے مسلط کر دیا ہو۔ تو انسان کے اوپر دو حال آتے رہتے ہیں، آج کا مالدار کل کا فقیر، آج کا فقیر کل کا مالدار۔ تو مالداری کے اوپر فخر تو نہیں کرنا چاہیے، غرور اور دھوکے میں مبتلا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کام لینا چاہیے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب مالداری آ جائے اور اللہ تعالیٰ کچھ وسعت دے دے تو اس وقت تم غریبوں کا خیال رکھ لو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر فقر طاری ہو جائے۔ اور فرمایا تمہارے اوپر ابھی فرصت کے لمحات موجود ہیں، فرصت کے لمحات موجود ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد تم مشغول ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت باقی ہے عبادت کے لیے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی ذرا کھیل کود کر لینے دو، موج مستی کر لینے دو، پکنک منا لینے دو، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ نہیں، تم ابھی فارغ ہو، اس فراغت کے اوقات کو غنیمت سمجھو، تم مشغول ہو جاؤ گے، آئندہ تم نوکر ہو جاؤ گے کسی کے، تم ملازم ہو جاؤ گے کسی کے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈیوٹی دینی پڑے گی، اور اس وقت تم کہو گے کاش مجھے فرصت کے لمحات میسر ہوتے۔ آج فرصت کے لمحات میسر ہیں، اس کو غنیمت سمجھ لو۔ وہ فراغک قبل شغلک، اور فرمایا وہ حیاتک قبل موتک، ایک تمہاری یہ زندگی ہے اور چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے، چند سالوں کی ہے، اس کے بعد تمہاری ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، لامتناہی زندگی شروع ہوگی، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں، کوئی موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یا جنت میں یا جہنم میں۔ اس جنت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ آج کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی۔ یہاں 4 دن کی جو محنت کر لو گے، موت کے بعد عیش کرو گے، اور اگر تم نے ان 4 دنوں کو ضائع کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ تمہاری سانس چل رہی ہے، تم زندہ ہو، بستر پر ہو، تم کروٹ نہیں لے سکتے، لیکن تمہارے ہوش و حواس باقی ہے، تمہارے ہوش و حواس اپنی جگہ موجود ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ وبحمدہ، کہو سبحانک اللہم وبحمدک، کہو لا الہ الا اللہ، کہو اللہم صلی علی محمد۔ اگر یہ کام کرتے جاؤ گے تو اپنی زندگی سے کام لیتے جاؤ گے۔ اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، موت آنے والی ہے، اس زندگی کو موت آ کر ختم کر دے گی، اس سے پہلے پہلے اپنا کام بنا لو۔ بہت ہی جامع قسم کی نصیحتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں، لن تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے سے ٹل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، جب تک کہ 4 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ 4 چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب اللہ کے سامنے اگر دے دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر جواب نہیں دے سکے ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے سوالات آؤٹ کر دیے، سوالات بتلا دیے، تیاری کے لیے تمہیں مہلت دے دی، تیاری کے لیے تمہیں موقع دے دیا۔ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم۔
فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، پوری زندگی تم نے کیا کیا؟ تمہیں ایک لمبی زندگی دی تھی، 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی۔ معمولی زندگی نہیں ہے، معمولی زندگی نہیں ہے۔ تم نے اس پوری زندگی کے اندر کیا نصیحت حاصل کی؟ تم نے اس پوری زندگی میں کیا نصیحت حاصل کی؟ اور اس عمر کو اور اس زندگی کو تم نے کہاں گنوایا؟ عورتوں کے ساتھ معاشقہ لڑانے میں، فلمیں دیکھنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، موج مستی کرنے میں، یا یہ کہ کچھ اللہ کی تم نے عبادت کی؟ عن عمرہ فیما افناہ، تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ زندگی میں سے ایک حصہ جوانی کا حصہ ہے، اللہ اس جوانی کے حصے کا حساب لے گا کہ تم بتاؤ تم نے اپنی اس جوانی کا حصہ، جس کے اندر تمہارے سامنے ساری چیز ہموار تھی، پہاڑ کی بلندی نہیں رہی تمہارے سامنے، مشکلات نہیں رہی تمہارے سامنے، تمہاری جوانی ایسی شاندار جوانی تھی، ایسی صحت تھی، بتلاؤ تم نے کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کا زمانہ کہاں گوایا؟ راستے میں نکڑ پر کھڑے ہو کر موبائل پر فلمیں دیکھ کر جوانی گوائی؟ تاش کھیلنے میں اور جوا کھیلنے میں جوانی گوائی؟ رمضان کی راتیں کرکٹ کھیلنے میں اور فٹ بال کھیلنے میں جوانی گوائی؟ تمہیں تو جوانی ہم نے دی تھی، یہ جوانی تم نے کہاں گوائی؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، فرمایا کہ وعن مالہ، مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مال دیا ہے۔ 2 سوال کیے جائیں گے مال کے بارے میں۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ آج FBR والے، ٹیکس وصول کرنے والے، انکم ٹیکس والے ہم سے اگر پوچھیں تو ہم تھر تھرا جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ تم نے جو لگایا ہے کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تھر تھرا جاتے ہیں، حساب نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو، FBR والوں سے تو آپ چھپا جائیں گے، FBR والوں کو تو آپ رشوت بھی دے دیں گے، FBR والوں کو کسی بھی طرح مطمئن کر سکیں گے، FBR والوں کے ساتھ جھگڑ بھی لوگے، اللہ کے ہاں جھگڑ نہیں سکتے، اللہ کے ہاں سفارش نہیں چلے گی، اللہ کے ہاں حساب دے کر جانا ہوگا۔ من این اکتسبہ، تم نے کیسے کمایا یہ مال؟ 2 نمبری کر کے یا محنت سے کمایا؟ حق حلال طریقے سے کمایا؟ کس طریقے سے کمایا؟ تمہیں بتلانا ہوگا۔ وفیما انفقہ، اور تم نے یہ مال کہاں پر خرچ کیا؟ اپنی معشوقاؤں کو دیا؟ ایزی لوڈ کر کے تم نے اپنے پیسے گوائے؟ دوستوں کو گفٹ کرنے اور لڑکیوں کو گفٹ کرنے کے اندر تم نے خرچ کیا؟ شراب نوشی میں برباد کیا؟ ناچ گانے میں برباد کیا؟ تمہیں اپنی ان پیسوں کا حساب دینا ہو۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ ہر ایک عالم ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ عالم کا مطلب دورہ حدیث پڑھنا نہیں ہے، عالم کا مطلب مولوی، اصطلاحی مولوی بننا نہیں ہے، نہیں۔ تمہیں نماز کے مسائل معلوم تھے، نماز کے مسائل پر عمل کتنا کیا؟ تم نے بازار میں دکان کھول لی تھی، تم نے بازار کی تعلیم حاصل کی یا نہیں؟ شرعی تعلیم، اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ کون سا سودا جائز ہے، کون سا سودا جائز نہیں ہے، تم نے یہ دیکھا؟ سونار کی دکان تو کھول لی، لیکن سونے کے بیچنے اور خریدنے کا جو معاملہ ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس قدر ملاوٹ کر سکتے ہو، کس قدر ملاوٹ نہیں کر سکتے، لوگوں سے کتنے پیسے لے سکتے ہو، کتنے پیسے لے نہیں سکتے، حکم موجود ہے، شریعت کا حکم موجود ہے۔ تم نے کس طریقے سے جو ہے، تم اس کے عالم ہو یا نہیں، تم اس کے عالم ہو یا نہیں، اور عالم ہو تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ عمل کر کے بتاؤ۔ جو جس قدر عالم ہوگا، جس قدر جاننے والا ہوگا، اسی قدر وہ پھنسے گا، اس سے پوچھا جائے گا وعن علمہ ماذا عمل بہ۔
وہاں برابر ہے، عالم غیر عالم سب برابر ہے، ہر ایک سے اس کے طبقے کے مطابق اور اس کے علم کے مطابق پوچھا جائے گا، وعن علمہ ماذا عمل بہ، کہ اپنے علم کے مطابق اس نے کیا عمل کیا۔ میرے دوستو، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری باتیں بتلا دی کہ وہاں پر تم سے کیا کیا سوالات ہوں گے، اور یہ بتلا دیا کہ دنیا کے اندر تم تیاری کر سکتے ہو۔ اپنی زندگی سے تم کام لے لو، اپنی صحت سے تم کام لے لو، اپنی مالداری سے کام لے لو، اور اپنی جوانی سے کام لے لو، اپنی حیات سے کام لے لو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔